شریعت کے اندر ایک مسلمان کو جو شادی شدہ ہے اس کو اپنی بیوی کو مختلف زندگی کے مراحل میں 3 طلاقیں دینے کا حق اور اختیار ہے، اور طلاق کے لیے بھی شریعت نے ایک قاعدہ ضابطہ طریقہ کار وضع کر دیا کہ آپ نے اس طرح طلاق دینی ہے۔ اگر کوئی مسلمان غلطی لا علمی جہالت سے یک بارگی کٹھی 3 طلاقیں دے بھی دے تو از روئے شریعت اس کی 1 طلاق شمار ہوگی اور عدت کے اندر اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں جو حنفی مکتبہ فکر ہے ان کے نزدیک یک بارگی 3 طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر وہ واپس اپنی بیوی کو لانا چاہے اور اپنے گھر کو آباد کرنا چاہے تو پھر اسے اپنی عزت کو برباد کرنا ہوگا۔ پھر وہ زنا والے ایک ملعون عمل حلالہ کے پروسیس سے گزر کر کے پھر وہ اپنی بیوی کو گھر لا کے اپنا گھر آباد کر سکتا ہے۔ مفتی صاحب نے قرآن مجید پہ تہمت اور الزام لگاتے ہوئے عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے قرآن پہ جھوٹ بولا ہے۔ مجھے دکھ ہوا مفتی صاحب کے بارے میں، جو میرا گمان تھا نا وہ اس وقت خراب ہوا جب مفتی صاحب نے قرآن کو بھی معاف نہیں کیا، مفتی صاحب کو زیب نہیں دیتا تھا۔ مجھے امید ہے مفتی صاحب اپنی سے غلطی پر توبہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے۔ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم ہر چیز کو دلیل سے مبرہن کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قِيلَ وَمَنْ أَبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى وَقَالَ تَعَالَى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ محترم سامعین، حالیہ دنوں میں دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک معروف عالم دین مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں، طلاق کے حوالے سے ان کا ایک کلپ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا۔ ہمارا مفتی صاحب کے بارے میں بہت اچھا گمان تھا کہ یہ نسبتاً مثبت سوچ کے حامل ہیں، لیکن بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ان کی گفتگو سن کر کے ہمارا یہ سارا گمان جو تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ وہی جو ہے وہ فرقہ وارانہ ضد اور وہی جو ہے مسل کی عصبیت ایک ایک لفظ سے جو ہے وہ ٹپکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اگر آپ مفتی صاحب کے کلپ کا مشاہدہ کریں تو آپ ذرا ان کے لب و لہجہ اور ان کے الفاظ کو ذرا دیکھیے اور مفتی صاحب کی عصبیت کی داد دیجئے کہ وہ اپنے مسل کی عصبیت اور فرقہ وارانہ سوچ میں کس قدر غالی ہیں۔ الامان والحفیظ ان کے الفاظ ہیں۔ بتا دوں، کسی اہل حدیث عالم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زنا کی اجازت دے دے۔ 3 طلاقوں کے بعد بیوی حرام، کوئی قرآن و حدیث میں ایسی دلیل نہیں ہے۔ کسی کے سمجھ میں نہ آئے میرے پاس بٹھا دو، لائیو کیمرہ آن کر دو، میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی 2 منٹ میں کر دوں گا انشاءاللہ۔ طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث عالم سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے۔ کوئی اہل حدیث مسلک پہ بھی عمل کر رہا ہے تو بھی 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہوا ہے تو خدا کے غضب اور عذاب سے ڈرے وہ۔ قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بیوی حلال نہیں ہے۔ قرآن و سنت اس بارے میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں۔ صحابہ کے فتاوی ہیں، کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا کہ کوئی 3 طلاقیں دے کر آئے انہوں نے کہا کہ اکٹھی دی ہیں تو 1 ہو گئی ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد ہے 7ویں صدی ہجری میں، وہ بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، غلطی ہو گئی، اس غلطی کو پوری امت پہ تھوپا جا رہا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اہل حدیث کو رگیدنے میں اپنا پورا زور لگایا، بلکہ اس جو ہے عصبیت میں، اس غصے کے اندر مفتی صاحب نے اعلانیہ کھلے عام قرآن مجید پر بھی جھوٹ بول دیا، اور بلکہ اہل حدیث کے مخالفت کے اندر یہاں تک فرمانے لگے کہ اہل حدیث زنا کے فتوے جو ہیں وہ دیتے ہیں، ان کو زنا کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ کہیں پر بیچارے نہ بڑے ہی جو ہے وہ غصے میں اور جوش میں یہ بات بھی کہتے جا رہے ہیں،
اہل حدیث سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے طلاق کے مسئلے میں، اور کہیں پر اپنی علمیت کی بڑے اس حد تک بڑی ہوئی ہیں، فرماتے کہ جس کو نہ سمجھ آئے وہ میرے سامنے بیٹھے، 2 منٹ کے اندر اس مسئلے کو سمجھا دوں گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں گا۔ کہیں پر جو ہے لوگوں کو زنا کی دعوت دیتے ہوئے حلالہ جیسے ملعون عمل کی ترغیب دیتے نظر آتے ہیں، اور پھر کہیں پر قرآن و سنت میں ایک بڑا واضح مسئلہ جو طلاق کا جس انداز کا ہے اس کو اپنے فرقہ وارانہ سانچے میں ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب جو ہے یہ یک بارگی 3 طلاق جو ایک قرار دی جاتی ہے، یہ تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ کرام میں نہ تابعین میں، یہ تو 7ویں صدی میں آ کر کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد ہے جو امت پر مسلط کر دیا گیا۔ اور بھی اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی فرقہ وارانہ سوچ جو ہے اس کے انداز میں، اس کے آڑ میں انہوں نے جو کچھ الفاظ استعمال کیے، بہرحال وہ مفتی صاحب کی شیان شان نہیں۔ ہم انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ دلائل کے ساتھ اس مسئلے کو واضح منعقد کریں، اور مفتی طارق مسعود صاحب کے پیدا کردہ شبہات جو ہیں ان کا ازالہ کریں، اور انہوں نے جو ہے قرآن پر جو جھوٹ بولا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جو غلط باتیں منسوب کی، شریعت کی طرف جو انہوں نے الزام تراشی کی، ہم ان کا ازالہ کریں، اور اسی طرح مسلک اہل حدیث پہ جو الزام تراشیاں کی ہیں ہم اس کا بھی جو ہے وہ اس کی حقیقت بھی نقاب کشائی بھی کر دیں، اور ساتھ ساتھ ان کو ان کے فرقہ وارانہ ماحول جو ہے اس کا تھوڑا سا زیارت اور دیدار بھی کروا دیں، تاکہ شاید مفتی صاحب کو جو ہے تھوڑا سا سکون ہو جائے اور آئندہ کے لیے مفتی صاحب محتاط ہو کے گفتگو کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے مسئلہ طلاق کے اندر جو اختلاف ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ 3 طلاق میں ہمارے ہاں اختلاف کیا ہے۔ مفتی صاحب نے سب سے پہلے ظلم یہ کیا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا ہے قرآن کے نام پہ۔ چاہیے یہ تھا کہ لوگوں کو بتاتے کہ اختلاف جو ہے اس میں قرآن سے دلیل دیتے، مسئلہ سمجھاتے۔ اب دیکھیے مسئلہ اختلاف یہ ہے کہ شریعت کے اندر ایک مسلمان کو جو شادی شدہ ہے اس کو اپنی بیوی کو مختلف زندگی کے مراحل میں 3 طلاقیں دینے کا حق اور اختیار ہے، لیکن قرآن و سنت کی روح سے ایک خامد شوہر آدمی جو ہے مرد، وہ ایک وقت میں 1 طلاق کا حق رکھتا ہے، اور وہ بھی ایسی صورت کے اندر جب وہ بیوی کو اس حالت میں طلاق دے کہ جس طہر کے اندر بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہ کیا گیا ہو۔ اگر کوئی آدمی شرعی طریقہ کار سے تجاوز کرتا ہے اور وہ جو ہے وہ زیادہ طلاقیں 2 طلاقیں یا 3 طلاقیں کٹھی کہہ دیتا ہے، تو یاد رکھیے جب شریعت کی روح سے اس کو 1 سے زائد طلاق کا حق اور اختیار نہیں، اور طلاق کے لیے بھی شریعت نے ایک قاعدہ ضابطہ طریقہ کار وضع کر دیا کہ آپ نے اس طرح طلاق دینی ہے، تو اب جو آدمی قرآن کی مخالفت کرے، شریعت کے طریقے کی مخالفت کرے، تو اس کا جو ذاتی عمل ہوگا وہ قرآن و سنت کی مخالفت کی وجہ سے کل عدم اور باطل ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ از روئے شریعت اسے جتنا حق ہے اور جس کنڈیشن میں حق ہے اس کی وہ 1 طلاق جو ہے وہ شمار اکاؤنٹ ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان غلطی لا علمی جہالت سے یک بارگی کٹھی 3 طلاقیں دے بھی دے تو از روئے شریعت اس کی 1 طلاق شمار ہوگی، اور عدت کے اندر اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں جو حنفی مکتبہ فکر ہے ان کے نزدیک یک بارگی 3 طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر وہ واپس اپنی بیوی کو لانا چاہے اور اپنے گھر کو آباد کرنا چاہے تو پھر اسے اپنی عزت کو برباد کرنا ہوگا، پھر وہ زنا والے ایک ملعون عمل حلالہ کے پروسیس سے گزر کر کے پھر وہ اپنی بیوی کو گھر لا کے اپنا گھر آباد کر سکتا ہے۔ اب یہ فرقہ وارانہ جو ان کا نظریہ ہے، نہ یہ قرآن کے مطابق ہے حنفی مکتب موظف، نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے، نہ یہ جو ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، نہ ہی یہ مسئلہ اجماع امت کے مطابق ہے۔ ان کا مسئلہ قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، اصحاب محمد کے بھی خلاف ہے، اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ کوئی باتیں جذباتی نہیں ہے، الحمدللہ ذمہ داری کے ساتھ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم ہر چیز کو دلیل سے مبرہن کریں گے انشاءاللہ۔
تو یہ بات ہم نے اس لیے کہ پہلے آپ موقف سمجھ لیجئے کہ اختلاف کہاں پہ ہے کہ یکبارگی 3 طلاقیں جو ہے وہ ایک شمار ہوں گی یا وہ 3 ہی شمار ہوں گی۔ مفتی صاحب نے قرآن مجید پہ تہمت اور الزام لگاتے ہوئے عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے قرآن پہ جھوٹ بولا ہے۔ مجھے دکھ ہوا مفتی صاحب کے بارے میں، جو میرا گمان تھا نا وہ اس وقت خراب ہوا جب مفتی صاحب نے قرآن کو بھی معاف نہیں کیا، مفتی صاحب کو زیب نہیں دیتا تھا۔ مجھے امید ہے مفتی صاحب اپنی سے غلطی پر توبہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، کیونکہ مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں بار بار جو ہے توجہ دلائی، آخرت ہے، اللہ نے قیامت رکھی ہے، ایک دن حساب کا دینا، انما نؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ مفتی صاحب الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، قیامت آنی ہے، حساب ہوگا، لیکن کیا آپ کا نہیں ہونا؟ مفتی صاحب کیا آپ نے جواب نہیں دینا اللہ کو؟ جو آپ نے جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہوئے قرآن پہ جھوٹ بولا ہے، مجھے بتائیے رب کی بارگاہ میں آپ جواب کیا دیں گے؟ قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بیوی حلال نہیں ہے۔ قرآن و سنت اس بارے میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں۔ مفتی صاحب آپ ثابت کرنے چلے ہیں کہ یکبارگی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، اور عوام کو کہا قرآن میں صاف لکھا ہے۔ اب بتائیے کٹھی یکبارگی 3 طلاقوں میں تیسری طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے، قرآن کی کس آیت کا معنی ہے؟ جو آپ نے دھوکہ دیا ہے، قرآن مجید میں جس تیسری طلاق کا ذکر ہے وہ اوقات متفرقہ مختلف وقت کے اندر تیسری طلاق کا ذکر ہے، جس سے پہلے الطلاق و مرتان کے تحت 2 طلاقوں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خلے کا ذکر ہے۔ بدقسمتی سے حنفیہ خلے کے بھی منکر ہیں، محض لفظی آتا خلے کا نام لیتے ہیں، حقیقت میں شریعت کے اس حکم اور فیصلے کے بھی منکر ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ جس پر کبھی بات کریں گے۔ اور ان 2 کے بعد پھر جا کر کے تیسری طلاق کا بیان ہے، اور اگر آپ اس آیت کا پس منظر پڑھیں، آپ جامع ترمذی اٹھائیے، جامع ترمذی باب نزول قولہ تعالی الطلاق و مرتان، اس میں پس منظر نکالیے کہ جس تناظر میں یہ آیات نازل ہوتی ہیں کہ وہاں پر بھی یہ اوقات متفرقہ کی طلاقیں ہیں، جس کے اندر تیسری طلاق کے بعد بیوی حرام ہوتی۔ یک بارگی اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ بیوی خامد پہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے صریحاً قرآن پہ بہتان اور الزام دیا، اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب سب سے پہلے جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اختلاف کہاں پہ ہے، تو یاد رکھیے ہم سب سے پہلے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ پوری امت میں اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ یکبارگی جو ہے وہ جو ہے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ محترم مفتی صاحب کہتے ہیں کوئی نہ قرآن میں دلیل ہے نہ حدیث میں دلیل ہے، یہ سب جو ہے جو امت کو زنا کی دعوت دی جا رہی۔ مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ اگر صاحب علم ہیں تو اپنے علم کی کیا جو قدر کیجئے، کسی پہ الزام تراشیاں دینے سے پہلے سوچ لیجئے، شیشے کے محل میں بیٹھ کے سنگ باری عقل مند لوگوں کا شیوا اور شعار نہیں ہوتا۔ یہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ زنا کے دائی کون ہیں اور زنا کے عملی مرتکب کون ہیں۔ بہرحال یہ پہلو بڑا تکلیف دہ ہوگا، لیکن میں انشاءاللہ بڑے احترام سے عرض کروں گا تاکہ تکلیف شاید نہ ہو۔ کوشش میری پوری ہوگی کہ میں آپ کا ادب و احترام ملحوظ رکھوں، کیونکہ آپ نے بھی ادب یہ کہا ہے کہ میں اہل حدیث کے احترام کے باوجود کہتا ہوں کہ زنا کے فتوے نہیں دینے چاہیے، یعنی زبان سے احترام کا لفظ بھی ہے اور الزام تراشی تہمت اور ظلم میں آپ کی اللہ معاف کرے زبان بھی کہیں رکنے کا نام نہیں لیتی، نہ جانے انصاف اسی کا نام ہوتا ہے۔ تو اب مفتی صاحب سب سے پہلے سمجھیے، مفتی صاحب نے قرآن میں صاف لکھا ہے کہ یہ جو ہے یکبارگی 3 طلاقیں تھی، مجھ سے بیٹھے کو 2 + 2 4 کی طرح 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دوں گا۔ مفتی صاحب آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ بیتی مسلک کے کعبہ پر کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے اہل السنت یہ جو ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ حنفی مسلک بیتی مسلک ہے، طلاق کے مسئلے میں یہ بدعت کے مرتکب ہیں اور بدعت باطل ہوتی ہے۔ آپ کبھی دیکھیے سب سے پہلے کہ فقہ حنفی میں اگر مفتی طارق مسعود صاحب اگر جو ہے حنفی موقف سے واقف ہوتے، نہ قرآن پہ جھوٹ بولنے کی جسارت کرتے، نہ اہل الحدیث کے اوپر الزام تراشی کی جرت کرتے۔ اصل میں یہ جو ہے وہ تقلیدی عصبیت اور فرقہ وارانہ ضد مفتی صاحب کو انصاف کی راہ سے دور لے گئی، اس لیے مفتی صاحب بھٹک گئے۔ ورنہ مفتی صاحب سے سوچئے آپ کے نزدیک یکبارگی 3 طلاق کا حکم کیا ہے؟ لیجئے یہ میرے ہاتھ کے اندر فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، یہ 2 جلدوں کے اندر ہے اور اس کا عام معروف نام ہے امداد المفتین۔
یہ جو ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ آپ کا موقف جو ہے وہ مذکور ہے کہ فقہ حنفی کے اندر یک بارگی 3 طلاق جو ہیں اس کا حکم کیا ہے۔ یہ میرے پاس امداد المفتین بھی ہے، اور اسی طرح میرے پاس یہ آپ کی فقہ حنفی کی معتبر کتاب الہدایہ بھی ہے، جس کے بارے میں آپ کے جو ہے لوگوں نے اس کی توصیف کرتے ہوئے کہا ہے ان الہدایۃ قرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی شرع من کتب۔ یہ ہدایہ جسے آپ جو ہیں جو ہے وہ علمی مسائل میں قرآن کی مانند مانتے ہیں، اس ہدایہ سے بھی آپ کا موقف پیش کیے دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ بدعی موقف کے قائل ہیں۔ لیجئے یہ میرے پاس الہدایہ ہے، اور الہدایہ کے اندر کتاب الطلاق باب و طلاق کی سنہ ہے، اور مفتی صاحب یہ لیجئے طلاق کی 3 قسمیں مشہور ہیں، احسن، حسن اور بدعی۔ مولوی صاحب یہ بحث یہ بدعی ہے، اور انہوں نے پھر جو ہے آگے صاحب ہدایہ نے واضح لکھا ہے کہ احسن طلاق یہ ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس طہر میں بیوی سے جماع نہ کیا گیا ہو، یہی طریقہ افضل طریقہ ہے، اور یہی قرآن نے طلاق مشروع قرار دی ہے۔ پھر لکھتے طلاق حسن کیا ہے، ہوا طلاق السنہ۔ طلاق حسن بھی سنت طلاق کا طریقہ ہے، اور سنت طلاق کیا ہے، وہ ان یطلق المدخول بہا ثلاثا فی ثلاثۃ اطہار، کہ 3 طہروں میں 3 طلاقیں دے، لیکن یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی لیے آگے صاحب ہدایہ نے امام مالک کا قول نقل کیا، قال مالک انہ بدعۃ، کہ جو ہے 3 طہروں میں 3 طلاقیں دینا بھی بدعت ہے، ولا یباح الا واحدہ، یہ 3 طہروں میں بھی صرف 1 طلاق دینی جائز ہے، 3 دو گے تو یہ بدعت ہے، اور جو ہے یہ بدعت جو ہوتی ہے، اور اسی طرح تیسری طلاق ہے بدعی طلاق، اور وہ طلاق البدعتی ہدایہ یہ مکتب بشرا والا ہے، صفحہ 132 ہے، اور اس میں بدعی طلاق کیا ہوتی ہے، ان یطلقها ثلاثا بکلمۃ واحدۃ او ثلاثا فی طہر واحد، کہ یا تو 3 طہروں کے اندر جو ہر طہر میں 1 طلاق دے، جیسے امام مالک نے بدعت کہا، صاحب ہدایہ کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح یک بارگی 3 طلاق خود انہوں نے مانا کہ یہ بدعت ہے۔ اب مفتی صاحب یہ صرف یہی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا موقع بھی یہ ہے کہ یک بارگی 3 طلاق جو ہیں یہ بدعت ہے۔ لیجئے یہ امداد المفتین ہے، اور امداد المفتین صفحہ 576 جلد 2 ہے، صفحہ 576 جلد 2 پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسلک جو ہے وہ درج ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی یک بارگی 3 طلاقیں دینا جو ہے یہ بدعت ہے۔ لیجئے یہ ہے فصل فی طلاق الثلاث و احکامہا، 3 طلاق جو ہے اس کے احکام، اور میں لکھا ہے کہ اگرچہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینا، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینا خلاف سنت اور گناہ ہے۔ لیجئے مفتی صاحب آپ کی ضیافت طبع کے لیے یہ آپ کی جماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، اور یہ جنہیں جو ہیں یہ دیوبندی بزرگ ہیں، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف لکھا، یہ سعودۃ الاساس ہے اور صفحہ نمبر 25 ہے، اور لکھتے ہیں فرماتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ امام نووی لکھتے ہیں کہ بھیا وقت 3 طلاق کو جمع کرنا ہمارے شوافے کے نزدیک حرام نہیں، لیکن بہتر ہے 3 طلاقیں الگ الگ تفریق کر کے دینی چاہیے، اور امام احمد ابو ثور سے قائل ہے، امام مالک، امام اوزائی، امام ابو حنیفہ، مفتی صاحب امام ابو حنیفہ، امام لیث بن سعد فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یک بارگی 3 طلاقیں دینا بدعت ہے۔ مفتی صاحب جو کام بدعت ہو شریعت کے اندر وہ کام واقع نہیں ہوتا، شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی۔ اب یہ بتائیے یہ آپ کے اکابر کے نزدیک یہ بدعت ہے، یہی بات درس ترمذی کے اندر جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے، آپ درس ترمذی صفحہ نمبر جو ہے وہ 468 ہے اور جلد نمبر 3 ہے، اور اسی طرح خیر الفتاوی کے اندر ہے، مفتی خیر المدارس نے بھی یہ بات لکھی۔ اب مفتی صاحب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور آپ کے حنفی مسلک کے اندر کٹھی 3 طلاقیں دینا بدعت ہے، خلاف سنت ہے اور گناہ ہے۔ اب بتائیے جو بدعت کیا ہوتی ہے؟ جو قرآن سے ثابت نہ ہو، جو سنت سے ثابت نہ ہو،
اور گناہ کس کام کا ہوتا ہے؟ جو خلاف قرآن ہو، جو خلاف سنت ہو، صحابہ اکرام کے خلاف ہو، گناہ اس پہ ہوتا ہے۔ اور معصیت اور حرام کام کون سا ہوتا ہے؟ جو قرآن کے خلاف ہو، جو سنت کے خلاف ہو، اصحاب محمد کے خلاف ہو۔ مفتی صاحب آپ ماشاءاللہ کم از کم اردو تو سمجھتے ہوں گے، آپ ایمان سے بتائیے کہ کیا جو اگر یہ 3 طلاقیں جو ہیں ان کا وقوع قرآن سے ہوتا تو بتائیے پھر یہ بدعت ہوتی، یہ حرام کہلاتی، یہ معصیت ہوتی؟ اگر یہ قرآن 3 طلاقیں کو 3 اکٹھی طلاقوں کا 3 ہونا اگر قرآن سے ثابت ہے، اگر سنت سے ثابت ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو پھر فقہ حنفی کے اندر امام ابو حنیفہ نہیں، یہ بدعت کیوں ہے، یہ حرام کیوں ہے، یہ معصیت کیوں ہے؟ کم از کم یہ معاملہ تو حل کیجئے، قرآن سے ثبوت اور سنت سے ثبوت، اصحاب محمد ثبوت کے مدعی بھی اور عمل بدعت بھی، حرام بھی اور معصیت بھی۔ اور یاد رکھیے آپ بیتی لوگ ہیں، آپ کبھی اپنے بڑوں کو پڑھیے اور جو ہے علامہ تفتازانی حنفی کو پڑھیے، وہ فرماتے ہیں لوگوں یاد، علامہ تفتازانی حنفی نے التلوی توضیح کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اہل السنت والجماعہ ہم الذین طریقتہم طریقت الرسول و اصحابہ دون اہل البدع۔ مفتی صاحب ذرا دیکھیے اہل سنت کون ہوتا ہے اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ بڑی معذرت سے یہ آپ کے بڑے اکابر ہیں علامہ تفتازانی حنفی، کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت وہ ہوتے ہیں جن کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام والا ہوتا ہے، نہ کہ بدعتیوں والا طریقہ ہوتا ہے۔ اب آپ کا 3 طلاقوں کو 3 قرار دینا یہ آپ کے بڑوں کے بقول، آپ کے اکابر کے اعتراف پہ بدعی عمل ہے، تو آپ اہل بدعت کی صف میں کھڑے ہیں۔ اپنے آپ کے اپنے معاملے سے رجوع کر کے اہل سنت کی صف میں آئیے، اپنی پہچان کیجیے اب کھڑے کہاں پہ ہیں۔ اب جو ہے مفتی صاحب نے جو دوسرا بڑا زور دیا، کہنے لگے جی اہل حدیث سے جو فتویٰ نہیں لینا چاہیے۔ طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث عالم سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے۔ کوئی اہل حدیث مسلک پہ بھی عمل کر رہا ہے تو بھی 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہوا ہے تو خدا کے غضب اور عذاب سے ڈرے وہ۔ مفتی صاحب میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کو کیوں پریشانی ہے یا آپ کی ہم فرقہ جو ہے ان کو پریشانی کیوں ہے۔ یقینی بات ہے الحمدللہ تحریک اہل حدیث نے لوگوں کے اندر قرآن و سنت کے فہم کا شعور پیدا کیا ہے، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم کی سے اور روشناس کروایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے لوگ آپ کے زنا والے عمل حلالہ کو سمجھ گئے ہیں۔ اب آپ کی وہ جو شہوانی خواہشیں جو ہے نا وہ دم توڑنے لگ گئی ہیں۔ اب جو ہے وہ شہوت پرست ملا جو تھے نا، جو حلالے کی جیسے ملعون عمل کی آڑ میں لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے، یقینی بات ہے اب ان کا کاروبار ماند پڑ گیا ہے۔ اس لیے رونا تو ظاہر بنتا ہے نا کہ اب جو ہے وہ نفسانی خواہشات، وہ جو ہے شہوت پرست ملا جو تھے، اب ان کی بیچاروں کی دکان بند ہو رہی ہے، تو اس لیے اب رو رو کے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں جی اہل حدیث سے فتویٰ نہیں لینا۔ انشاءاللہ جس کو تو اللہ نے دین کا شعور دیا ہے، قرآن و سنت سے مخلص ہے، محققی وہ تو الحمدللہ اہل حدیث کے پاس آئے گا، اپنا گھر آباد کرے گا۔ ہاں جو بیچارہ ماڑی قسمت میں فرقہ پرستی کے بھوت میں مرا ہوگا، فرقہ پرستی کے جو ہے وہ ظلم میں، وہ بیچارہ اگر اپنی عزت رسوا کرائے گا، اپنی عزت کو تار تار کروائے گا، آپ جیسے لوگوں کے ہاتھوں اپنی عزت کو نیلام کروائے گا، تو پھر وہ اپنی ماڑی قسمت کو روئے کہ وہ جو ہے فرقہ پرستی کے جو ہے بھینٹ چڑھ کے اس نے اپنی جو ہے وہ عزت کو تار تار کروا لیا۔ انشاءاللہ لوگ اہل حق کے پاس آئیں گے، فتویٰ لیتے رہیں گے، تاکہ آپ جو ہے آپ جیسے یا آپ کے مکتبہ فکر کے شہوانی ملا ان کی شہوت سے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ اور مفتی صاحب نے الزام دیا کہ اہل حدیث جو ہے نا یہ جناب زنا کے فتوے نہ دیں۔ مفتی صاحب زنا کے فتوے کون دیتا ہے؟ اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اس ظلم کی زد کہاں پہ پڑتی ہے۔ اہل حدیث کا فتویٰ الحمدللہ قرآن کے مطابق، اہل حدیث کا فتویٰ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، اہل حدیث کا فتویٰ الحمدللہ صحابہ اکرام کے مطابق، الحمدللہ اہل حدیث کا فتویٰ موقف اجماع صحابہ کے مطابق۔ اب میں آپ کو دلائل سے یہ بات اس لیے واضح کرنے لگا ہوں، جو آپ نے بڑے جو ہے شد و ما سے ظلمن کہا نا اہل حدیث زنا کے فتوے نہ دیں۔ محضرت ذرا یہ مسئلہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو طلاق کا طریقہ رکھا ہے وہ یکبارگی 3 طلاق کے واقع ہونے میں بنیادی رکاوٹ ہے، وہ اس کو کنڈم اور باطل کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے آ جائیے سورۃ البقرہ
آیت نمبر 229 ہے، 229، یہ سورۃ البقرہ ہے، دوسری صورت ہے۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ مول صاحب آپ توجہ کے ساتھ ترجمہ سمجھ لیجئے، آپ اپنے اکابر کی تفاسیر کو سامنے رکھیے۔ یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، پھر 2 اگر جو وہ طلاق جس کے بعد یعنی صلح ہو سکتی، یہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، اس کے بعد یا تو اچھے طریقے سے بیوی کو روک لینا، رجوع کر لینا ہے، او تسریح باحسان، یا شائستگی کے ساتھ بیوی کو چھوڑ دینا، اس کی عدت پوری ہو جائے اور وہ آپ کا نکاح ختم ہو جائے۔ اب قرآن مجید کی آیت کو سمجھیے، کاش آپ نے کسی سنجیدہ ذمہ دار علماء سے پڑھا ہوتا، ایسی باتیں کر کے کم از کم آپ اپنے اساتذہ کی بدنامی کا باعث تو نہ بنے۔ آپ قرآن سمجھیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ وہ طلاق جس کے بعد صلح ہو سکتی ہے وہ 2 طلاقیں ہیں، اور جو طلاق دینی ہے ایک خامد کو، طلاق کے بعد اللہ نے 2 چیزوں کا اختیار دیا ہے۔ پہلا اختیار ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، بھئی اگر آپ کا گھر آباد کرنے کا ارادہ ہے، آپ بیوی کو گھر میں واپس لے آئیں، آپ کو صلح کا حق حاصل ہے، جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 228 سورۃ البقرہ، وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ اس عدت کے اندر ان کے خامد اپنی بیویوں کو واپس لانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اگر ان کا اصلاح کا ارادہ ہو، یا پھر اگر اس صلح نہیں کرنی تو دوسرا حق اور اختیار قرآن نے یہ دیا، او تسریح باحسان، یا او شائستگی سے ان کو چھوڑ دیں، عورت کی عدت جو ہے وہ پوری ہونے دے، عدت پوری ہوگی، نکاح ختم ہو جائے گا، وہ عورت جب جہاں چاہے آگے شادی کر لے، آپ جو مرضی کریں، اب آپ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب دیکھیے شریعت نے طلاق کے بعد خامد کو 2 حق دیے ہیں، یا خامد عدت کے اندر رجوع کرے یا خامد عدت پوری ہونے دے۔ ان 2 حق کے علاوہ عدت کے اندر جو ہے رجی طلاق کے اندر دوسری طلاق دینا، تیسری طلاق دینا، زائد طلاقیں دینا، نہ قرآن سے اس کی کوئی جواز کی دلیل موجود ہے، نہ سنت سے کے اندر کوئی دلیل موجود ہے کہ آپ اس عدت کے اندر جو ہے اس کو دوسری یا تیسری طلاق دیں، نہ ہی یہ چیز اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے کہ عدت کے اندر آپ دوسری یا تیسری طلاق اس کو دیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے والے سے جو ایک اثر منقول ہے ہر طہر والا، یاد رکھیے وہ طہر بھی سندن ثابت نہیں ہے، وہ بھی سندن ضعیف ہے۔ اس لیے 2 اختیار ہیں۔ جب شریعت نے 2 حق اختیار دیے ہیں طلاق کے بعد، یا بندہ صلح کر لے یا عدت پوری ہونے دے، جب شریعت نے دوران عدت اس کو زائد طلاق کا حق ہی نہیں دیا، تو اگر کوئی بندہ یک بار کی 3 طلاق دیتا ہے تو صریحاً وہ قرآن کے خلاف جاتا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد، جو ہمارے دین میں کچھ نیا کام ایڈ کرے گا، جو غلط کام کرے گا، بدعت، جو خود آپ مانتے ہیں کٹھی 3 طلاقیں دینا کیا ہے؟ بدعت ہے، اور بدعت مردود ہوتی ہے، بدعت پہ اجر ثواب نہیں ملتا، بدعت شرعاً نافذ نہیں ہوتی، وہ بدعت ہے، وہ کنڈم کل عدم ہے۔ اس لیے قرآن کی یہ آیت بھی دلیل ہے کہ ایک وقت میں بندہ 1 طلاق کا مختار ہے اور اس کے بعد 2 اختیار تھے، یا صلح کا یا عدت پوری ہونے کا، لہذا جب اس کو یہ اختیار نہیں زائد طلاقیں دینے کا، اگر وہ زائد طلاقیں دیتا ہے تو اس کی وہ طلاقیں کنڈم کل عدم ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بھی دلیل ہے کہ یکبارگی 3 طلاقیں تینوں واقع نہیں ہوتی، یہ بدعی انداز ہے اور مخلاف قرآن ہے، لہذا یہ باطل ہے۔ اب اس کے بعد آپ دوسری دلیل قرآن مجید کی دیکھیے، سورہ طلاق ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اہل جو اہل حدیث کہہ رہے ہیں کہ یہ زنا کے فتوے نہ دیں، آپ اللہ کے قرآن پہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اہل الحدیث الحمدللہ رب کے قرآن کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، آپ قرآن کے خلاف جو ہے یہ زہر افشانی کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرے مفتی صاحب، مناسب نہیں ہے آپ کا یہ انداز۔ دوسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ۔ اب یہ آیت ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوهن لعدتهن،
وقت عدت، عدت کے لیے طلاق دینی ہے. عدت کی یہ طلاق کیا ہے؟ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اے فی قبول عدتہن، یعنی ایسے طہر میں طلاق دینی ہے جس میں جماع نہیں ہے. اب جو ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جن سے غلطی ہوئی حالت حیض میں طلاق دینے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ عمر کو سکھایا کہ آپ نے ایسے طہر میں طلاق دینی ہے جس طہر میں بیوی سے جماع نہ کیا ہو. تو طہر لم یمسھا فی جو ہے جس میں بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اس میں طلاق دینی ہے. اور آگے جو کرنا کام وہ کیا ہے؟ وہ احصل عدہ، اور عدت کو شمار کرنا ہے. اب عدت کے اندر نئی طلاق واقع کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے. تو یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ طلاق عدت کے لیے دینی ہے. وہ عدت اگر حاملہ ہے تو حمل پورا ہونے دیجئے. اگر جو ہے وہ اس کو مینسز وغیرہ کا سسٹم ہے تو اس کے 3 مینسز جو ہے وہ گزرنے دیجئے. اگر جو ہے وہ عورت جو ہے عائشہ من الحیض ہے، وہ اس کو ایام مخصوصہ جو ہے وہ کسی وجہ سے منقطع ہو گئے تو بھائی اس کے 3 ماہ والی عدت جو ہے وہ پوری ہونے دی. وہ احصل عدہ، وہ عدت جو ہے آپ اس کو اکاؤنٹ کیجئے. آپ کو نئی طلاق دینے کا، واقع کرنے کا، طلاق پہ طلاق دینے کا حق نہیں ہے. اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ طلاق عدت کے اندر دیتا ہے تو وہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، کٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے، وہ جو ہے فطلقوہن لعدتہن کا مخالف ہے. اور یک بارگی 3 طلاقیں دینے کی وجہ سے، خلاف قرآن ہونے کی وجہ سے یہ 3 طلاقیں جو ہیں اس کا یہ عمل باطل ہوگا. صرف وہ 1 طلاق جس کا اسے شرعاً حق حاصل تھا وہ 1 طلاق اکاؤنٹ اور شمار ہوگی، باقی طلاقیں باطل ہوگی. یہ قرآن کی آیت بھی دلیل ہے کہ یک بارگی 3 طلاقیں جو ہے خلاف قرآن ہیں. اسی لیے آپ کے اپنے اکابر کا اعتراف ہے یہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہوتی ہے وہ نافذ العمل نہیں ہوتی. نہ بدعت کے اوپر ثواب ملتا ہے، نہ بدعت شرعاً معتبر ہوتی ہے. مفتی صاحب میں ایک تیسری دلیل بھی عرض کیے دیتا ہوں، اور استدلال بھی اپنا نہیں، انشاءاللہ ذمہ دار مفسرین سے، آپ کے اکابر سے یہی آیت سورۃ جو ہے البقرہ آیت نمبر 229 ہے، تاکہ آپ نے کتنی جسارت کی، کتنا بڑا ظلم کیا. آپ نے کہا اے حدیث زنا کے فتوے نہ دے، وہ آپ نے اللہ کے قرآن کے بارے میں اتنی بڑی جسارت کر دی. مفتی صاحب مجھے آپ کے بارے میں یہ ویسے توقع نہیں تھی. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ جیسے سنجیدہ لوگ بھی اگر جو ہے غیر اخلاقی انداز پہ اتر آئیں گے تو مجھے بتائیے جو لوگ پہلے ہی اخلاقی حدیں توڑے بیٹھے ہیں وہ کس حد تک جائیں گے. مفتی صاحب ذرا تیسری آیت کو ملاحظہ کیجئے اور اپنے مفسرین سے ذرا اس کی تفسیر سمجھ لیجئے. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. یہ نہیں کہا طلاق 2 ہیں، یہ لفظ سنتان نہیں ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. اب یہ لفظ مرتان، اب ذرا اس کی تفسیر آپ اپنے اکابر سے پوچھ لیجئے، آپ کو معاملہ سمجھ آ جائے کہ یہ مرتان کا مطلب کیا بنتا ہے. میں آپ کی آسانی کے لیے، پتہ نہیں شاید آپ کو اب عربی تو مجھے امید ہے ویسے آتی ہوگی، لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں تفسیر مظہری جو ہے معروف دیوبندی عالم گجا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، میں ان کی تفسیر جو ہے تفسیر مظہری، اسی آیت کی تفسیر میں ان سے عرض کیے دیتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یکبارگی 3 طلاقیں قرآن کی روح سے نافذ نہیں ہوتی، کنڈم اور باطل ہیں. اگر وہ دیتا ہے تو 1 طلاق معتبر ہوگی، 3 طلاقیں معتبر نہیں ہوگی. یہ جو ہے تفسیر کبیر یا تفسیر جو ہے یہ مظہری ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ یہ مفسر ہیں، اور یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مرتان فرمانے اور سنتان نہ فرمانے میں اس امر کی دلیل ہے کہ ایک ہی دفعہ 2 طلاقیں دے دینی مکروہ ہے. 2 طلاقیں دے دینی مکروہ. یہ کس کا تقاضا ہے؟ الطلاق مرتان، کہ اللہ لفظ مرتان بولا ہے، اس لفظ مرتان کا تقاضا ہے کہ 2 طلاقیں دینی مکروہ ہیں، کیونکہ مرتان کا لفظ عبارتاً تو تفریق پر دلالت کرتا ہے اور اشارتاً عدد پر، عبارتاً تفرق پر دلالت کرتا ہے اور اشارتاً عدد پر. اور الطلاق میں لام جنس کے لیے ہے اور جنس کے علاوہ اور کچھ نہیں. پس قیاس تو یہ چاہتا تھا کہ اکٹھی 2 طلاقیں معتبر نہ ہوں.
اب قرآن کی اس آیت کی دلالت کو بیان کرتے فرماتے ہیں قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ کٹھی دو طلاقیں معتبر نہ ہوں. جب دو طلاقیں معتبر نہ ہوئی تو تین طلاقیں اکٹھی دے دینی. مفتی صاحب لفظ قابل غور ہیں. تو تین طلاقیں اکٹھی دے دینی تو بدرجہ اولا معتبر نہ ہوں گی، کیونکہ تین میں دو کے علاوہ اور زیادتی ہے. اب مفتی صاحب الطلاق مرتان کی دلالت واضح کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی دیوبندی حنفی مفسر ہیں، وہ بھی یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو الفاظ کا دلالت ہے اس کا تقاضا ہے کہ دو کٹھی دیں تو وہ بھی معتبر نہیں، تین تو بالاولا کٹھی دینی معتبر نہیں ہوں گی. یہ لفظ بھی قرآن مجید کی آیت دلیل ہے کہ یکبارگی تین طلاقیں معتبر نہیں. شریعت میں وہی جو ایک طلاق جو ہے جس کا حق ہے وہی طلاق اعتبار ہوگی، کٹھی تین طلاقیں معتبر نہیں. یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں، دیوبندی مفسر ہیں. مفتی صاحب میں نے ابھی تین دلیلیں قرآن سے دی ہیں اور الحمدللہ یہ تفسیر صرف یہ نہیں ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ اس مفہوم کو واضح کرنے میں اکیلے ہیں. یہی بات اسی آیت کی تفسیر آپ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر اٹھائیے، یہی موقف امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تفسیر کبیر کے اندر. یہی تفسیر آپ اٹھائیے جو ہے اس کے علاوہ جو علامہ جو ہے زمخشری کی تفسیر کشاف لیجئے، جو لغت کے امام ہیں، انہوں نے بھی مرتان کی دلالت واضح کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یکبارگی دو طلاقیں جو ہے وہ معتبر نہیں تو تین تو بالاولا معتبر نہیں ہوں گی. یہ قرآن کے الفاظ کی دلالت واضح کی جا رہی. مصحف قرآن ہے، ہم جب قرآن کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں آپ کی کتنی بڑی جسارت ہے جو کہہ دیا کہ اہل حدیث ہو زنا کے فتوے نہ جاری کرو. بتا دوں کسی اہل حدیث عالم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زنا کی اجازت دے دے. تین طلاقوں کے بعد بیوی حرام. تو الحمدللہ اہل حدیث زنا کو حرام سمجھتا ہے، بے غیرتی اور حرام سمجھتا ہے اور اس کو بے حیائی فحشی سمجھتا ہے. اہل حدیث الحمدللہ نہ زنا کو پسند کرتا، نہ دعوت دیتا، نہ جو ہے وہ زانیوں کو پسند کرتا ہے. باقی اس کے بعد انشاءاللہ بتاؤں گا کہ زنا کی دعوت کہاں پہ ہے اور زنا کہاں ہوتا ہے. یہ تین دلیلیں میں نے قرآن سے دی. اب میں نے کہا تھا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. مفتی صاحب یہ جو ہے میں آپ کو صرف آپ کی مترجم کتابوں سے اس لیے تاکہ آپ کو یہ نہ کہہ دے کہ شاید اہل حدیث طالب علم نے ترجمہ صحیح نہیں کیا. یہ میرے ہاتھ میں آپ کے تبلیغی جماعت کے امیر پالن پوری صاحب جو ہیں، یہ مولانا محمد پالن حقانی گجراتی جو ہیں، ان کی کتاب ہے شریعت یا جہالت. اب لیجئے صحیح مسلم ہے اور یہ ترجمہ میں دو مکتبہ فکر سے پیش کروں گا، ایک بریلوی مکتبہ فکر سے اور ایک دیوبندی، کیونکہ دونوں حنفی ہیں، دونوں حنفی مکتبہ فکر ہیں. یہ میرے ہاتھ میں شرح مسلم سعیدی ہے، مسلم شریف کی شرح ہے. مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی ہیں اور یہ صحیح مسلم کا باب ہے، باب و طلاق ثلاث، تین طلاقوں کا بیان. اور یہ حدیث ہے اور اس کے اندر یہ ترجمہ ہے. پہلے میں دیوبندی مکتبہ فکر سے یہ ترجمہ نقل کر دیتا ہوں کہ یکبارگی تین طلاقیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، نبی علیہ السلام کے دور میں جو اسلام تکمیل، اسلام کے نزول کا تکمیل کا دور ہے، تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. مفتی صاحب جس کو آپ نے جسارت کا کہہ دی نا اہل حدیث ہو زنا کے فتوے نہ دو، آپ بتائیے نبی علیہ السلام تین طلاقوں کو ایک قرار دے رہے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب اللہ سے توبہ کیجئے، قیامت آنی ہے. آپ بار بار کہتے ہیں نا قیامت کا دن اللہ رکھا ہے، حساب ہونا ہے. آپ بتائیے آپ کے فتوے کی زد کہاں پہ جا رہی ہے؟ تین طلاقوں کو ایک قرار کی کہاں دیا جا رہا ہے؟ عہد نبوی کے اندر یکبارگی تین طلاقوں. کوئی کہہ دے گا یکبارگی کہاں ہے، کٹھی کہاں ہے؟ لیجئے یہ آپ کے پالن حقانی صاحب دیوبندی عالم جو ہیں، تبلیغی جماعت کے ذمہ دار جو ہے نا، یہ وہ ترجمہ کر رہے ہیں. میں انہی کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اور 2 سال تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کو. مفتی صاحب یہ بات ترجمہ کو غور کرنا اور میرے جتنے بھی حنفی دیوبندی یا بریلوی بھائی ہیں وہ بھی غور کریں. میں کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کو ایک خیال کیا جاتا تھا،
اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جس کام میں لوگوں کو تاخیر کرنی چاہیے تھی وہ اس میں جلدی کرنے لگ گئے، تو ہم کیوں نہ اس کو نافذ کر دیں؟ چنانچہ حضرت عمر نے نافذ کر دیا۔ یہ بین السطور میں جو مفتی صاحب نے تھوڑی بہت گڑبڑ کی ہے وہ میں نے اس لیے چھوڑی ہے کہ جو حدیث کا سیدھا سے ترجمہ تھا وہ میں نے ترجمے کی ذمہ داری لی تھی، ترجمہ میں نے الحمدللہ مفتی صاحب سے نقل کیا کہ یکبارگی 3 طلاقیں نبی علیہ السلام کے دور میں بھی 3 ایک، سیدنا ابوبکر صدیق کے پورے دور خلافت میں 3 ایک، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے ابتدائی 2 سال۔ مفتی صاحب 2 چیزیں حل ہو گئیں، نبی علیہ السلام کے نزدیک بھی 3 طلاقیں کٹھی ایک شمار ہوتی ہیں، اور صحابہ اکرام کا اجماع بھی ثابت ہو گیا کہ پورا نبی علیہ السلام کا زمانہ اور اس کے بعد پورا عہد صدیقی اور 2 سال عہد فاروقی، یہ صحابہ اکرام کا اجماع ہے کہ یکبارگی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ نبی سے، قرآن سے، اجماع صحابہ سے میں نے مسئلہ واضح کر دیا۔ تو اب جو ہے یہ قرآن سے بھی دلیل میں نے دے دی، حدیث رسول نبی علیہ السلام کے دور میں یکبارگی 3 طلاقیں کوئی دیتا، اب وہ کہتا کہ کس نے 3 دی؟ آپ نسائی سے محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھیے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی آیا جس نے یکبارگی کٹھی 3 طلاقیں دی تھی۔ یہ حدیث سارے دیوبندی علماء نے نقل کی ہے، عمدۃ الاساس کے اندر جو ہے یہ حدیث جو ہے مولانا سرفراز خان صفدر نے نقل کی ہے، دیگر بھی احناف جو طلاق کے موضوع پہ لب کشائی کی یا قلم جو ہے قلم کو چلایا، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام سے بندہ جس نے کٹھی 3 طلاقیں دی، آپ نے مانا ایل ابو بکتاب اللہ و انا بین اظہرکم، میری موجودگی میں قرآن سے کھیلا جا رہا ہے۔ تو اس نبی علیہ السلام نے صحابی کھڑا ہو کہنے لگا، آپ نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، کأنما کوفی فی وجہ الرمان، گویا کہ آپ کے چہرے پہ انار نچوڑ دیا گیا ہے، اتنا غصہ۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، افلا اقتلوا، یا رسول اللہ علیہ قتل نہ کرو، آپ خاموش ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی اس بات کی، یا اس نے 3 طلاقیں دی۔ اب عہد نبی میں قانون کیا تھا کہ نبی علیہ السلام دور کا کو کٹھی 3 دیتا تو وہ 1 شمار ہوتی تھی۔ مول صاحب وہ آدمی کا عملاً دینا نبی کا دور کا قانون یہ سامنے رکھیے، اور کٹھی 3 طلاقیں کتنی ہو گئیں؟ 1۔ رسول اللہ کی حدیث سے بھی ثابت ہو گیا، صحابہ اکرام کا اجماع بھی ثابت ہو گیا، صحابہ اکرام کا موقع بھی آ گیا۔ اب یہی بات، یہی ترجمہ یہ مولا غلام رسول سعیدی بریلوی نے بھی یہی ترجمہ کیا۔ یہ صحیح شرح صحیح مسلم ہے، 30 جلد ہے، صفحہ 1019 ہے کہ سیدنا حضرت طاؤس بیان کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہے ابوبکر صدیق کے دور خلافت اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں جو شخص بیک وقت 3 طلاقیں دے دیتا اس کو 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا لوگوں نے اس کام میں اجرت شروع کر دی جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو اگر ہم بیک وقت دی گئی 3 طلاقوں کو نافذ کر دیں تو بہتر ہے۔ پھر انہوں نے 3 طلاقوں کے نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب سردست میں ساتھ یہ بھی واضح کرتا جاؤں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یکبارگی 3 طلاقیں نافذ کی وہ کیا تھی اور کیوں تھی؟ آپ یہی صحیح مسلم اٹھا لیجئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل جو ہے یہ ایک ان کا سیاسی فیصلہ تھا جو بطور تعزیر، بطور سزا ان پہ نافذ کیا۔ مفتی میرے لفظ نوٹ کر لیجئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ، شریعت یہی ہے، شریعت کا شرعی فیصلہ یہی ہے کہ یکبارگی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور امیر المومنین شہید محراب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یکبارگی 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا، وہ بطور سزا تھا، بطور تحدید تھا، اور یہ بات کہ بطور سزا اور تحدید تھا یہ میرا شخصی موقف نہیں ہے، یہ اکابر احناف کے ہاں مسلمہ موقف ہے کہ بطور سزا لوگوں کو غلط کام سے روکنے کے لیے جو ہے امیر المومنین نے یہ کام کیا۔ اگر آپ کو تسلی چاہیے آپ الدر المنتقی فقہ حنفی کی معتبر کتاب اس کے اٹھائیے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 6 ہے۔ اسی طرح مجمع الانہر شرح ملتقى الابہر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6، اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر کو نبی علیہ السلام کے دور میں کو کٹھی 3 طلاقیں دیتا، عہد صدیقی عمر فاروق کے دور تک رضی اللہ عنہ تو 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تحدیداً الدر المنتقی میں اور مجمع الانہر میں ایک جگہ لفظ تحدیداً ہے بطور سزا، اور دوسری جگہ پر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بطور سزا تحدیداً کے لفظ، دوسری پر سیاستاً ہے کہ ایک سیاست شرعیہ لوگوں کو ایک غلط کام سے روکنے کے لیے بطور سزا امیر المومنین یہ لفظ جو ہے وہ دیا، یہ قانون وقتی جاری کیا سیاستاً
تحدیداً یہ حنفی فیصلہ ہے، حنفی اکابر علماء کا، بلکہ علامہ طحطاوی حنفی نے جو ہے در مختار، فقہ حنفی کی معتبر کتاب، بلکہ یوں کہہ لیجئے فقہ حنفی کی الہامی کتاب در مختار جو ہے نا، اس کے اوپر جو حاشیہ طحطاوی ہے، علامہ طحطاوی حنفی نے دوسری جلد کے اندر جو ہے اس بات کو واضح کیا کہ عہد نبوی میں، عہد صدیقی میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں یک بار کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، عمر رضی اللہ بطور سزا جو ہے اس کو جاری کیا، تو معلوم ہوا امیر المومنین سیدنا عمر کا یہ فیصلہ بطور سزا تھا۔ مفتی صاحب ایک اور دلیل دے دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ بطور سزا تھا۔ اب دیکھیے وہ عورت جس کی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا، رخصتی نہیں، اس کو طلاق ہو گئی، اب قرآن کا فیصلہ سورہ احزاب ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، کہ اے ایمان والے مومنہ عورتوں کو جب تم عورتوں کو طلاق دو تو جو ہے پہلے اس کے کہ تم نے ان سے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے، تو ان عورتوں کے ذمے تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو۔ غیر مدخولہ جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، وہ نکاح اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے، وہ پہلی طلاق سے بائن ہو جاتی ہے، وہ تو دوسری تیسری طلاق کا محل ہی نہیں رہتی۔ اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب امیر المومنین اور سیدنا عمر کی موافقت میں جتنے صحابہ اکرام فتویٰ دینے والے ہیں، آپ سنن کبریٰ بیہقی اٹھا لیجئے، دیگر کتب حدیث لیجئے، کہ سارے صحابہ کے فتووں کے اندر یہ بات واضح ہے کہ وہ فتویٰ انہوں نے بطور سزا ہی امیر المومنین کی تائید میں دیا ہے، نارمل حالات کا یہ فتویٰ نہیں تھا۔ بطور سزا کی دلیل کہ تمام صحابہ کے فتوے میں مدخولہ عورت یا غیر مدخولہ سب کی طلاق جو ہیں 3 طلاقیں تینوں شمار کی گئی ان فتاوے میں۔ آپ وہ فتاوے اٹھا لیں جہاں سے دل کرے۔ یہ مفتی عمدۃ الاساس کے اندر مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے وہ فتوے نقل کیے ہیں، ان میں بھی آپ چیک کر لیجئے، غیر مدخولہ کی بھی 3 شمار کی جا رہی ہیں، اور جو حنفیوں نے طویل کی حدیث میں کہیں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن کی روح سے وہ تو 1 طلاق سے ہی جب بائن ہو گئی۔ اور سید صحابہ اکرام کا یہ انداز ہے کہ لوگ غلط کام پہ جری ہو جائیں، سد ذریعہ کے طور پہ لوگوں کو غلط روش سے روکنے کے لیے وقتی طور پہ ان کو جو ہے ایک جو ہے وہ سختی کر دینا، ان پہ کسی سہولت سے ان کو محروم کر دینا، یہ ایک جو ہے وہ صد فقی امر ہے، صد ذریعہ کا امر ہے، جس کی دلیل قرآن سے موجود ہے۔ آپ اس کی مثال لے لیں کہ یہ نہیں ہے کہ عمر کو قرآن نہیں آتا تھا، الیاذ باللہ، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے شریعت بدل دی ہے، شریعت نہیں بدلی، عمر نے بطور سزا عمر رضی اللہ نے یہ کام کیا ہے۔ اس کی مثال لے لیں صحیح بخاری سے۔ اب قرآن مجید میں واضح آیات موجود ہیں، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طیبہ، اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب جب تیمم کی بات قرآن میں موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تیمم کرنے سے منع کرتے تھے۔ اب دیکھیے، کیا عبداللہ ابن مسعود جو فقیہ امت ہیں، مفسر قرآن ہیں، کیا ان کو نہیں پتا تھا قرآن میں رخصت ہے؟ انہیں پتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ نے پوچھا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ روکتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے اگر لوگوں کو تھوڑی سی سہولت دے دی تو لوگ جو ہے معمولی سے جو ہے عذر پہ لوگ جو ہے وہ تیمم کی طرف چلے جائیں گے۔ تو امیر المومنین کا یہ فیصلہ بطور سزا سیاست شریعہ کے طور پہ تحدیدی تھا، لوگوں کو غلط روش سے روکنے کے لیے بطور سد ذریعہ ہے۔ شرعی قانون وہی ہے جو ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں، وللہ الحمد۔ یہ تو دلائل تھے قرآن سے، سنت سے، اجماع صحابہ سے، صحابہ کرام سے۔ اب مفتی صاحب نے ایک اور جو بڑی جو ہے وہ بڑ ماری، مجھے افسوس اس لیے دکھ یہ ہوا کہ مفتی صاحب آپ نے اپنی علمیت کا بانڈا بھی چوراہے میں پھوڑ دیا۔ قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بیوی حلال نہیں ہے۔ محدثین کا بھی یہ مذہب ہے، صحابہ کا بھی ہے، تابعین کا بھی ہے، کہاں سے آپ نے یہ مسئلہ نکال لیا؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد ہے 7ویں صدی ہجری میں، وہ بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، غلطی ہو گئی، اس غلطی کو پوری امت پہ تھوپا جا رہا ہے۔ بڑا افسوس ہوا مجھے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ باقاعدہ مستند عالم ہیں، آپ نے کسی مدرسے سے باقاعدہ پڑھا ہوا ہوگا۔ مجھے تو افسوس اس وقت ہوا جب آپ نے یہ بات کہی کہ آپ نے تو تحوی شریف بھی نہیں پڑھی۔ یہ شرح مانی الاثار ہے، حالانکہ ہر حنفی مدرسے کے اندر یہ بندہ پڑھ کے عالم بنتا ہے۔ آپ کو شاید کسی نے پڑھائی نہیں، یا پھر آپ نے پڑھی نہیں۔ اگر پڑھی ہے
تو ذرا میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں, اپنے عوام کو پڑھ کے سنا دینا. آپ کہتے ہیں 7ویں صدی ہجری کا تفرد ہے. لیجئے حضرت, میں نے تحاوی کا انتخاب اس لیے کیا کہ آپ کے ہاں معتبر, آپ کے مدارس میں متداول اور داخل نصاب کتاب ہے, آپ کو مسئلہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. یہ ہے باب الرجل یطلق امرأتہ ثلاثا معا. امام تحاوی حنفی نے عنوان بھی وہی قائم کیا جو ہمارا آپ کا تنازع ہے. باب ہے آدمی اپنی بیوی کو کٹھی 3 طلاقیں دے, اس کا بیان. اب اس کے تحت علامہ تحاوی حنفی نے وہ یہ حدیث نقل کی ہے کہ کٹھی 3 طلاقیں دے تو اس کا حکم کیا ہے. حدیث کون سی ہے؟ ابو صحبہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا, عرض کیا اتعلم, کہ ابو صحبہ کہنے لگے عبداللہ بن عباس سے, اتعلم رضی اللہ عنہ, کہ ان الصلاۃ, اتعلم آپ کو معلوم ہے, ان الصلاۃ کانت تجعل واحدۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر وثلاثا من امارۃ عمر, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں, سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں, 3 سال تک سیدنا عمر کے دور میں کٹھی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. مفسر قرآن سے تابعی نے سوال کیا اور امام تحاوی لے کے آئے کس باب میں؟ کٹھی 3 طلاقوں کا بیان. تو کہتے کٹھی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, قال نعم, فرماتے جی ہاں, ان کو ایک شمار کیا جاتا تھا. یہ حدیث ہے جی. امام تحاوی حنفی نے بھی یہ نقل کر کے بتا دیا, نبوی دور میں اجماع صحابہ سیدنا عمر کے 3 سالوں تک کٹھی 3 طلاقیں جو ہے وہ ایک شمار ہوتی. اب امام تحاوی حنفی اختلاف کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں 7ویں صدی کا تفرد ہے. مفتی صاحب نہ اتنا ظلم کیا کریں, آپ اپنی علمیت کو جو ہے وہ بدنام نہ کریں. قال ابو جعفر, یہ امام تحاوی حنفی ہیں. امام ابو جعفر فرماتے ہیں فذهب قوم الى ان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا معا, فرماتے جب کوئی آدمی, ایک قوم, ایک گروہ کا یہ موقف ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو کٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے کٹھی, فقد وقعت علیہا واحدۃ. مفتی صاحب غور کریں, امام ابو جعفر فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کٹھی اپنی بیوی کو کٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے, طلق امرأتہ ثلاثا معا فقد وقعت علیہا واحدۃ, اس کی ایک طلاق ہی واقع ہوتی. اہل علم کی ایک جماعت کا یہ موقف ہے اور امام تحاوی حنفی یہ موقف نقل کر رہے ہیں. کہتے کب طلاق کا طریقہ کیا؟ اذا کانت فی وقت سنت, جب یہ طلاق سنت وقت میں دی جائے, وذالک ان تکون طاہرا فی غیر جماع, اور کہتے ہیں کہ وذالک ان تکون, کہ بیوی جو ہے وہ ایسے طہر میں ہونی چاہیے جو طہر جو ہے جس میں بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہ کیا گیا ہو. فرماتے ہیں اس یہ قوم, یہ گروہ اہل علم کی یہ جماعت جو اس کی قائل ہے, ان کی دلیل کیا ہے؟ مفتی صاحب امام تحاوی حنفی نے حدیث نقل کی, آگے فرماتے ہیں وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ, اور انہوں نے دلیل بھی اس حدیث کو سے لی ہے, اس حدیث کو دلیل بنایا ہے. آپ مفتی صاحب بتائیے, آپ کہتے ہیں حدیث و زنا کا فتویٰ نہ دو. امام تحاوی یہ اکابر جو امت کے اسلاف ہیں, امام تحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو ہے یہ 30ویں صدی ہجری کے محدث ہیں. 239 میں ولادت ہے, 321 میں وفات ہے. یہ 30ویں اور اوائل 4تھی کے محدث ہیں, اور ان سے پہلے بھی لوگ اہل علم موجود ہیں جو 3 طلاقوں کو ایک شمار کرتے ہیں اور خواہش نفس نہیں ہے, حدیث رسول کی بنیاد پہ 3 طلاقوں کو ایک شمار کرتے ہیں. اب ذرا مفتی صاحب بتائیے, امام تحاوی حنفی کو بتانا تھا آپ نے کہ حضرت یہ تو امام ابن تیمیہ کا تفرد ہے, آپ کیا کہہ گئے ہیں؟ یہ امام تحاوی حنفی بھی کہتے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ دلیل حدیث رسول کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اور اسی تحاوی شریف کے حاشیے میں لکھتے ہیں قال العلامہ عینی اراد بالقوم ہؤلاء, یہ کون لوگ ہیں جو 3 طلاقوں کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ایک شمار کرتے ہیں؟ فرماتے اس سے مراد لوگ ہیں کون ہیں؟ طاؤس تابعی ہیں, امام سید المغازی, امام ابو حنیفہ کے استاد محمد بن اسحاق, امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں, سکہ تابعی ہیں سیر اور مغازی کے, وہ بھی 3 طلاق کو ایک شمار کرتے ہیں. اور حجاج ارطاط اور اس طرح ابن مقاتل اور بعض ظاہریہ اپنے تو امام ابو حنیفہ کے استاد کو بھی ذرا کے فتوے میں لاگے کھڑا کر دیا. مفتی صاحب اللہ سے ڈرے, کم از کم اسلاف امت کے خلاف اس قسم کی زبان آپ کو زیب نہیں دیتی. اب آخر میں آپ کے جو آپ نے جو ہے اپنے جو ہے وہ تقلیدی عصبیت میں جو کچھ ناروا باتیں کی, اختصار سے ان کا تذکرہ کروں گا. میں یہ باتیں زیادہ کرنا نہیں چاہتا. آپ نے کہا اہل حدیث و زنا کے فتوے نہ دو. ویسے مفتی صاحب آپ بتائیے فقہ حنفی سے بڑا زانی کون ہے؟ میرا لفظ آپ کو سخت لگا ہوگا.
آپ ایمان سے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح مسرح حدیثیں کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جو حلالہ کرنے والا اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ درس ترمذی میرے ہاتھ میں ہے۔ مفتی صاحب حلالے کی شرط لگا کے نکاح کرنا، یہ خود مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حلالے کی شرط لگا کے بھی جو ہے نکاح کرنا اگرچہ جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، مگر جو ہے کہتے ہیں اور لعن اللہ المحلل، اس کا جو ہے اس کا محل بھی یہی ہے کہ یہ جو شرط لگا کے حلالے کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے یہ نکاح اس سے لعنت کا موجب ہے۔ کہتے ہیں البتہ ان کے نزدیک نکاح درست ہو جاتا ہے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، صفحہ 399 ہے، اور ایک کم جو ہے وہ 400، اور یہ جلد نمبر 3 ہے کہ شرط تحلیل اللہ کی لعنت، لیکن حنفی کہتے ہیں نکاح پھر بھی ہو جائے گا۔ اور اب زانی کون ہے اور زنا کون کرتا ہے اور امت کی بیٹیوں کی عزت سے کھیلتا کون ہے؟ مفتی صاحب یہ بڑا تکلیف دہ موقف ہے، مزلہ ہے۔ آپ نے دیا زانی، آپ اگر یہ گلے نہ کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم یوں فریاد کرتے، نہ کھلتے راز سرے بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ مفتی صاحب آپ نے الزام دیا تو اب آئینہ دکھانا میری مجبوری بن گئی۔ لیجئے صحابہ اکرام آپ کو جو ہیں وہ زانی قرار دیتے ہیں، آپ کو آپ کی پورے فرقے جماعت کو جو بھی اس زانی فعل کا جو ہے لعنتی عمل کا قائل ہے، صحابہ ان کو زانی شمار کرتے ہیں۔ لیجئے یہ میں اپنے پاس سے نہیں، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں درس ترمذی صفحہ نمبر 400 ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بندے نے مسئلہ پوچھا کہ بندے کے ایک آدمی نے طلاق دے دی، بھتیجے نے کہا میں اپنی چاچی کو اپنے چاچے کے لیے حلال کرنے کے لیے حلالہ کا نکاح کر لوں، تو انہوں نے کہا لا نہیں بھائی، الا رکاح رغبہ، مستقل آبادکاری کی نیت سے نکاح کرو۔ پھر کہا یہ جو تم نے حلالے کا مسئلہ پوچھا ہے کہ بیوی خامد کے لیے حلال کرنے کے لیے میں نکاح کرنا ہے، کہتے ہیں کننا نعد ھذا صفاحا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں لوگوں ہم عہد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو زنا شمار کرتے تھے۔ مفتی صاحب صحابہ اکرام آپ کے حلالے کو جس کے ساتھ آپ اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، آپ کا فرقہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کی عزت سے کھیلتا ہے۔ مفتی صاحب یہ اب بتائیے زانی کون ہوئے؟ مفتی صاحب لعنت کے مرتکب کون ہوئے؟ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، تقی عثمانی صاحب آپ کی جماعت کے شیخ الاسلام ہیں، انہوں نے پتہ لکھا ہے، فرماتے ہیں اس حدیث کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آخر کی نظر سے کوئی جواب کہاں آئے؟ صحابی کہہ رہا ہے حلالہ زنا ہے۔ مفتی صاحب آپ سمیت پوری قوم جو حلالے کی دائی ہے، ایمان سے بتائیں پھر زانی ہے کہ نہیں؟ میں نہیں کچھ کہتا، آپ بتائیں زانی ہے کہ نہیں؟ پھر یہ سارے امت کی بیٹیوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے قرآن حدیث کے نام پہ، دین کے نام پہ کھیل کے لوگوں کی عزت لوٹتے ہیں کہ نہیں لوٹتے؟ بتائیے پھر حلالے کے نام پہ فقہ حنفی کے پیروکاروں سے بڑا زانی کائنات میں کون ہوگا پھر؟ اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت کو بدنام کرنے کے لیے آپ نے ایک الزام دیا کہ کہنے لگے وہ ٹھیک ہے وہ کام کرتے ہیں لیکن وہ اس سے مسائل نہیں پوچھے جائیں گے۔ طلاق کے مسائل میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کچھ بھی ان چیزوں کا، وہ اپنی فیلڈ کے امام ہیں، ان سے آپ اس کے بارے میں پوچھو۔ مسائل کام یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک اور مسئلہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے، وہ جو حیا کے خلاف ہے مسئلہ ہینڈ پریکٹس جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک فتویٰ ہے کہ مکروہ ہے، کچھ مجبوری میں کچھ تھوڑا سا نرم الفاظ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ اپنا بھی تقلیدی لیول دیکھیں، معذرت کے ساتھ آپ کو جو ہے مفتی کا لقب زیب نہیں دیتا، آپ پوچھئے اپنے اکابر سے کہ مفتی کون ہوتا ہے؟ یہ مفتی مجتہد کا مترادف ہوتا ہے، جبکہ آپ مقلد ہیں، اور مقلد کو فتوے کا حق نہیں ہوتا۔ مقلد صرف یجوز لا یجوز کہنے کا قائل ہے کہ اس کو اجازت ہے، فتوے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ امت کو فتوے کے جعلی لیبل لگا کے امت کو گمراہ تو نہ کریں، آپ اپنے منصب کے اندر رہ کے کام کریں۔ اور ان کو بدنام کرنے کے لیے کہا کہ بڑے جو ہے وہ غلط مسئلے میں نام نہ پسند کرتا، یہ ہینڈ پریکٹس ہے، کہتے یہ مکروہ ہے، اور بڑے نرم لفظ ڈاکٹر ذاکر نائک دیے، گویا کہ یہ آپ نے ان کا ایک فتویٰ نقل کر کے جو آپ نے جو ہے بابر کر عوام کو نفرت دلانے کی کوشش کی کہ وہ ہینڈ پریکٹس کی رخصت دیتے ہیں۔ مفتی صاحب
بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے شاید فتاوی عالمگیری نہیں پڑھا، فقہ حنفی کی کتب نہیں پڑھی، یہ ہینڈ پریکٹس اور اس قسم کی غلاظتیں تو فقہ حنفی میں بھرپور بڑی پئی ہیں. یہ آپ کے فرض حنفیوں کے اکابر کے فتاوے موجود ہیں، بلکہ یہاں تک لکھا آپ کے حنفی اکابر نے کہ ہینڈ پریکٹس پہ جو ہے گناہ کی بجائے ثواب کی امید ہے. مفتی صاحب کیا خیال ہے؟ پھر ہم آپ سے بھی لوگوں کو روکیں نا کہ یہ لوگ یا اور حتیٰ کہ عورت کے ساتھ غیر فطری فعل، یورپ کی بے حیائی آپ کے اکابر نے تو اس کی بھی رخصت دے رکھی ہے، لواط زن کی بھی. مفتی صاحب کیا خیال ہے؟ کیا اس بنیاد پہ پھر آپ کی دعوت کے رستے میں بھی یہ آپ کے فتاوے، آپ کے اکابر کے اقوال نمایاں کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فقہ حنفی میں کس قدر جو ہے یہ غلاظت اور بے حیائی کی باتوں، کتنی یہ نرمی اور سہولت دیتے ہیں لوگوں کو. اور اسی طرح آخر کے اندر میں ایک اور بات آپ سے جو ہے وہ عرض کیے چلوں کہ مفتی صاحب اللہ کے لیے خدا آپ نے فتویٰ ہم سے نہیں لینا، نہ لے، آپ زنا کروائیں، آپ اپنے اکابر کی جو ہے وہ اپنے جو ہے مسلک کی عورتوں کی عزت سے کھیلیں، لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے اللہ سے ڈر جائے، قیامت ضرور قائم ہونی ہے، آپ کو جواب دینا پڑے گا. لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے، آپ لوگ کہتے ہیں جس نے 3 طلاق دی اسے بائیکاٹ کر دو. خاندان والوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہے اس کو بائیکاٹ کریں. مفتی صاحب بائیکاٹ کے آپ قابل ہیں. ہم برملا کہتے ہیں کہ جو حنفی مفتی حلالے کا فتویٰ دیتا ہے یہ اعلانیہ زنا کا دائی ہے، زناکار ہے، اور یہ ظالم انسان امت کی عزت سے کھیلنے والا ہے. ایسے ظالم مفتیوں کا اور ایسے شابت پرست ملا جتنے ہیں ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. اور برملا کیوں؟ اصحاب محمد حلالے کو زنا شمار کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ حلالے کے دائی ہیں، ہم امت سے اپیل کریں گے کہ ایسے زنا کے دائیوں سے بائیکاٹ کیجئے جو دین کے نام پہ لوگوں کی عزت سے کھیلتے ہیں، اور جو قرآن و سنت کے دائی ہیں، اہل حدیث ہے، تحریک اہل حدیث ہے. لوگوں انشاءاللہ مسلک اہل حدیث آپ کو قرآن دیتا ہے، آپ کو سنت رسول دیتا ہے، صحابہ محمد سے بستہ کرتا ہے، اسلاف امت سے جوڑتا ہے، آپ کو دین کی صحیح رہنمائی کرتا ہے. خدا را ایسے شابت پرستوں سے بچیے، قرآن و سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ دنیا بھی سمر جائے گی، آپ کی آخرت بھی سمر جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ دین سمجھنے کی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.